نستعین منسٹر سوشل ویلفیئر قاسم علی شاہ صاحب، سیکرٹری نظر شاہ صاحب، ہمارے MNA صاحب نسیم علی شاہ صاحب، ہمارے شیر علی صاحب MPA یہاں پہ موجود، افسران اور خواتین و حضرات اور اسپیشل جو ہمارے سٹیزن ہیں، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے سرکاری ڈاکومنٹس میں جتنی بھی جگہوں پر یہ جو ورڈ آتا ہے ڈسیبلڈ، اس کو ریپلیس کر دیا جائے وتھ اسپیشل، اور یہ تمام ڈاکومنٹس میں جہاں جہاں بھی ہے اس کو یہ ریپلیس کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسپیشل لوگ ہیں، اور جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں کسی ایک چیز میں تو ان کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، یا اس دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اور چیز ان کے اندر ایسی ہوتی ہے جو ہم سے بہتر بھی ہو کہ جو لوگ کو اسپیشل نہیں کہا جاتا۔ تو اگر ہم اس اسپیسیفک چیز کو ان کے اندر اس پہ کام کریں، ورک کریں، اور اس کے اندر ان کو اپرچونٹی مہیا کریں، تو وہ اس چیز سے بھی ہم سے بہت بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو، اسی کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی کے لیے ایک گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا فرض ادا کرے۔ میں یہاں پہ خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ آئے اور یہ گورنمنٹ ہم نے ابھی ٹیک اوور کی، تو جو ٹیم یہاں پہ ہماری ہم نے لگائی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک اچھا کام کر کے پہلے تو ان چیزوں کو اجاگر کیا کہ جو مسائل تھے، چونکہ شاہ صاحب نے بڑی کھلی باتیں کرنے کا کہا ہے تو میں بھی ذرا کھلی باتیں آپ سے کر لوں۔ انفارچونیٹلی بہت سی چیزوں میں جب میں بیٹھتا ہوں اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو ساتھ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ 10 سال سے ہماری یہ حکومت تھی یہاں PTI کی، اور وہ جو کمیاں میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں پوری نہیں ہو سکی، کیا وجہ تھی۔ تو کسی پہ تنقید کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اچھے کام کرانا چاہتا ہے۔ تو کوئی اگر بندہ کسی پوزیشن پہ آتا ہے اور وہ کچھ کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پایا وہ۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو اور ہمارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اچھے کام کروائے۔ ہماری بہت سے چیزوں کے اندر ہماری جو بجٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہی نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹلی ہماری پناہ گاہ وہ ہمارے بجٹ میں شامل نہیں تھی۔ اسی طرح ہمارا زبون کور ہے یا ہمارے اور اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں ہمارے اسپیشل لوگوں کے لیے، وہ ہمارے بجٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب بجٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو اس سے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ بار بار جو پیسہ ایز اے گرانٹ جاتا ہے وہاں پر، تو بعض اوقات تو لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان ٹائم نہیں پہنچتا کسی بھی وجہ سے، اور اس وجہ سے یا تو وہ چیزوں میں وہ سہولیات اس طریقے سے نہیں ملتی، اور یا کبھی کبھی وہ سہولیات بند بھی ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پناہ گاہ جو ہے عمران خان کا ایک خواب تھا، عمران خان کی ایک سوچ تھی، کیونکہ عمران خان کا بھی جو ہے کچھ چیزیں اس کے دل کے بڑی قریب ہیں، جن میں سے سوشل ویلفیئر بھی انہوں نے ساری عمر ایز پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا بھی بہت کام کیا ہے، لیکن پناہ گاہ ہماری ADP کے بجٹ میں شامل نہیں تھی، اسی طرح ہی چل رہی تھی۔ اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئی، چونکہ ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی، تو پناہ گاہیں بند ہو گئیں۔ پھر جب ہم آئے تو میں نے کہا فوراً شروع کرو، تو بجٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہی مسائل کہ کبھی ایک اکاؤنٹ سے کبھی دوسرے اکاؤنٹ سے آپ ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پھر کچھ پہ گیپ آئے تو پھر وہ فیسلٹی جو ہے وہ اس پہ منقطع ہو جاتی تھی۔ تو آپ اس لیے میں نے کو کہا ہے کہ آپ جتنے بھی تمام اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو آپ بجٹ کا حصہ بنائیں، وہ اینول بجٹ میں ہوں، تاکہ اس کا پیسہ آپ کو کنٹینیوسلی بجٹ میں ہی ملتا رہے، بجائے جا کے کسی کو ریکویسٹ کرنے کے یا کسی وجہ سے لیٹ ہونے کے، یا کسی کا اگر وہ اس طرح کی سوچ نہیں ہے اس طرف زیادہ، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کم از کم اس کے وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے بجٹ میں اب شامل ہیں، ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے، ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا ایک اور جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ دنیا میں جو ملک بھی ترقی کر کے آگے بڑھے ہیں انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمارا وہ ڈیٹا کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کام کروں، جب میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے کروں گا؟ تو ڈیٹا پہ کام ہو رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے ان کو بولا ہے انشاءاللہ کمنگ ویک تک ہمارا وہ ڈیٹا کمپلیٹ ہوگا، اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کم از کم چیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے،
آلریڈی ماشاءاللہ ہم نے اپنا جو ریونیو انکریز کیا ہے 44% اس صوبے کا، تو وہ جو اس میں ہمارے پیسہ ہمیں مل رہا ہے زیادہ پیسہ جو اس سے پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا تھا، کیا وجوہات تھی کہ اسی پوٹینشیل کے اندر 44% ریونیو جو بڑھا ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہا تھا. تو اب اگر بڑھ گیا ہے تو اب ان سیکٹرز کو جہاں پہ ان کو لگنا چاہیے وہاں پہ فوکس کرنا ہے. جیسے انشاءاللہ یہ ڈیٹا ان کا مکمل ہوگا، جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جو کہ اسپیشل ہیں، اسپیشلی چلنے سے قاصر ہیں وہ کسی وجہ سے، ان سب کو جو ہے وہ ہم الیکٹرک ویل چیئر دے رہے ہیں سب کے سب کو، اور یہ ڈیٹا میرے خیال میں ایک ہفتے میں آ جائے گا. اور میں یہاں سے بھی بتا رہا ہوں سب کو کہ مہربانی کر کے تمام محکمے ہیلپ کریں اور جلدی سے ڈیٹا ان کو پرووائڈ کریں، کیونکہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے ڈپارٹمنٹس کے لیے، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے. پھر ٹو آل یونیورسٹیز، جتنے بھی ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس بچے اور بچیاں ہیں وہاں پر، ان سب کا بھی ڈیٹا جلد سے جلد، اگلے ہفتے میں نے ڈیڈ لائن دی ہے مجھے مل جانا چاہیے، اور ان سب کو بھی ہم انشاءاللہ الیکٹرک ویل چیئر دیں گے. اور پھر اس کے بعد کالجز جتنے ہمارے ہیں اس کے اندر بھی دے رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد اسٹیپ 2 میں پھر ہم اسکولز میں بھی دیں گے. ہمارا جو جہیز فنڈ تھا میرے خیال میں کسی مذاق سے کم نہیں تھا. پتہ نہیں لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یا پتہ نہیں لوگ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی رتبہ مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو کچھ اور ہی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی لعنت آ جاتی ہے الٹا کرم کے بجائے. ایک طرف اللہ کرم کرتا ہے، ایک عہدہ دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، اور ایک طرف لعنت اوپر دے دیتا ہے کہ اس روپے سے وہ کچھ کر نہیں سکتے. 25,000 روپے میں آپ جہیز فنڈ دے رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں بچی کی. 25,000 میں کون سی شادی ہوتی ہے؟ تو ہم نے اس کو بڑھا کے 2 لاکھ اس لیے کیا ہے کہ یہ ضرورت یہ بھی کم ہے ابھی، لیکن 25,000 تو بالکل ایک مذاق ہے. اور میں حیران ہوں کہ 25,000 اب تک چل رہا تھا، اور اس کے اوپر میں آپ کو اور پاکستان کے نوجوان کو، پنجاب کے نوجوان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ دینے لگے ہیں، جس سے آپ اپنی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دو، جس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے بینک آف پنجاب نے کہا کہ آپ 5 یا 6% جو ہے وہ انٹرسٹ کر دیں. میں نے کہا میں 1 پیسہ جو ہے وہ سود سارا ہم اٹھائیں گے، ہم اپنے لوگوں کو سود میں نہیں ڈالیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کام آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں، بسز آ رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے. اگلے سال 2 میٹروز بننے جا رہی ہیں، ایک فیصل آباد میں، ایک گجرانوالہ میں. انشاءاللہ تعالی آپ کے شہر میں بھی نئی بسز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. ہر جگہ پہ، ہر شعبے میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. تو میں صرف ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے 4 سال کیا کیا؟ یہ پیسہ جو آج پنجاب میں آپ کا پیسہ ہے، لیکن آپ پہ خرچ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ خرچ ہو رہا ہے. یہ پیسہ پچھلی حکومتوں کے پاس بھی تھا پنجاب میں، وہ پیسہ کدھر گیا؟ جب ستھرا پنجاب کے باہر ٹرک نظر آتے ہیں چلتے ہوئے، مشینری نظر آتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے پیسہ خرچ ہوا ہے. یہ جب لائف سٹاک آپ کو ملا ہے کارڈ، پتہ چلتا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوا. جب لوگوں کے گھر بن رہے ہیں، ان کو قرضے مل رہے ہیں، اپنا گھر اسکیم جو ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پیسے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. اسی طرح جب طالب علموں کو، کل میں ابھی گئی ہوئی تھی سرگودا میں، وہاں پر میں طالب علموں کو دے کر آئی ہوں ماشاءاللہ اسکالرشپس. 30,000 طالب علموں کو جو اپنی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، انڈر گریجویٹ جو پروگرام ہے، انڈر گریڈ پروگرام، اس کے اندر 30,000 لوگوں کو اسکالرشپ ملا. 1 پیسہ بھی ان کی فیس کو ان کو نہیں دینا پڑے گا، وہ ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جب نوجوانوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، نوجوانوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ ان پہ خرچ ہوا. پچھلی حکومت نے یہ پیسہ کدھر رکھا؟ کون لے گئی ہے؟ اچھا، کوئی ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا، کوئی ایک نیا اسکول نہیں بنایا، کوئی ایک نئی کالج نہیں بنایا. اور اب آپ دیکھیں سرگودا میں کل گئی ہوں، نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہے، جو ہم نے اللہ کے فضل سے آ کے شروع کیا، ابھی چند ماہ پہلے وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ. اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، 4 منزلیں اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو جون میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح ہے. میں نواز شریف صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا افتتاح کریں وہاں پر جا کر سرگودا میں. اور میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، میں اسٹوڈنٹس میں بھی جا رہی ہوں، میں یونیورسٹیز میں جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر ایک بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے، بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے. ابھی ادھر میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو ارد گرد جتنی بھی جگہیں تھیں وہاں عوام جمع تھے، اور بہت پیار سے انہوں نے مجھے ہاتھ ہلایا، حالانکہ وہ دور کھڑے تھے. سیکیورٹی
थी वो उनको अंदर नहीं आने दे रही थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लग रहा था बाहर जलसा हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसान ऐसे हैं, थैंक यू, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मेहरबानी। और बहुत दफ़ा ये बात कही जाती है कि किसान खुश नहीं है, किसान नाराज है, और जी पहली बार पंजाब के किसान को किसान कार्ड मिला है। 400 अरब का हमने किसान पैकेज दिया है, जिसमें जो किसान कार्ड किसानों को मिला है, आपको पता है कि मुझे लाखों एप्लीकेशंस आई हैं किसान कार्ड के लिए, लाखों एप्लीकेशंस आई हैं ट्रैक्टर स्कीम के लिए, लाखों एप्लीकेशंस आई हैं सोलराइजेशन के लिए, और इसी तरह ये जो एनिमल फैटनिंग का प्रोग्राम है, लाइव स्टॉक कार्ड, इसके लिए भी मुझे तकरीबन 1.25 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। तो ये लोगों का नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं है तो और क्या है माशाल्लाह। आपको और आपको ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं कितनी दिहाइयों के बाद ये पहला साल है कि जो खाद है ना वो ब्लैक में फरोख्त हुई, ना उसकी शॉर्टेज हुई, और अल्लाह ताला के फजल से ना उसको मुंह मांगी कीमतों पे बेचा गया। हमने खाद की एक कीमत मुकर्रर की और कोशिश की कि तमाम किसानों को उसी कीमत पर जो है वो खाद मिले। सस्ते दामों उनको खाद मिली, सस्ते दामों उनको बीज मिला, अच्छी कीमत पर उनको पेस्टिसाइड मिली, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने 16.5 मिलियन एकड़ पे जो हमने गंदम लगानी थी, हम अल्लाह के फजल से वो अपने टारगेट को मीट कर चुके हैं।